السلام علیکم، کیپیٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں سفیر خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ڈسٹرکٹ کورٹس اسلام آباد کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ عمارت 93 کورٹس پر مشتمل ہوگی۔ ڈسٹرکٹ کورٹس کی تعمیر سی ڈی اے کی نگرانی میں کی جائے گی۔ منصوبہ 6.5 ارب روپے پر مبنی تھا۔ ڈیزائن کی بہتری کے ساتھ تعمیری لاگت میں 1.5 ارب روپے کمی کی گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر زور پکڑنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3,316 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مزید 98 افراد اس موذی وبا کے سامنے جان کی بازی ہار گئے۔ 3,270 مریض شفا یاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.33% ہو گئی۔ طلباء و طالبات کی کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے ریجنل ڈائریکٹر کالجز کراچی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ میں 17 سال اور اس سے زائد عمر کے طلباء ویکسین لگوائے بغیر کالج میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ویکسین نہ لگوانے والے طلباء و طالبات امتحان دے سکیں گے، نہ ہی پریکٹیکل دے سکیں گے۔ این سی او سی کے مطابق ملک میں 6 تا 30 ستمبر تعلیمی ادارے کی بندش کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ملک میں چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ فی کلو چینی کی ریٹیل قیمت 89 روپے 50 پیسے ہے۔ شہری 115 روپے فی کلو خریدنے پر مجبور۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا تھا چینی کی قیمت میں کمی لائیں گے، ریٹیل قیمت مقرر کر کے اس پر فروخت یقینی بنائیں گے، تاہم یہ سب بیانات کی حد تک محدود رہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کے مطابق کم خرچ والے بجلی کے پنکھے، واٹر موٹرز اور دیگر آلات کے لیے نئی ٹیکنالوجی تیار کی جا رہی ہے، جس کے باعث بجلی کے بلوں میں 60% تک کمی ہوگی۔ نئی ٹیکنالوجی سے بنے پنکھے و دیگر آلات میں بجلی کا استعمال 40 سے 60% کم ہو جائے گا۔ بچت شدہ بجلی کو انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کا 20 کلو گرام کا تیلا 30 روپے مہنگا کر دیا، جس کے بعد تیلے کی ایکس مل قیمت 1150 روپے اور پرچون قیمت 1180 روپے ہو گئی۔ آٹا سب سے زیادہ مہنگا کراچی میں ہوا۔ کراچی میں 20 کلو آٹے کا تیلا 1350 روپے تک فروخت ہوا۔ کنٹینروں سے لدا بحری جہاز 11 جولائی کو سی بی یو کے ساحل پر ریت میں پھنس گیا تھا۔ خراب موسم کے باعث جہاز کو نکالنے کا آپریشن رسہ ٹوٹنے کے باعث روک دیا گیا تھا۔ ستمبر میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کا انتظار کیا گیا، جس سے آپریشن میں مدد ملی اور ساحل پر پھنسے کارگو جہاز کو آخرکار نکال لیا گیا۔ جہاز نکالنے کے آپریشن پر اب تک 5 کروڑ روپے سے زائد کا سرمایہ خرچ ہوا۔ سرمایہ ریفلوٹ کرنے والی کمپنی سی میکس نے خرچ کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ روز محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون سسٹم کے اثرات سندھ اور ملک کے شمالی علاقوں میں نظر آ سکتے ہیں، جس کے پیش نظر 9 سے 10 ستمبر کے دوران کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ بھارت نے جس گرائے گئے F-16 طیارے سے متعلق شور مچایا کہ یہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ ہے، وہ اپریل 2018 میں امریکہ میں گرنے والا F-16 طیارہ تھا۔ امریکی ایئر فورس کا یہ طیارہ فنی خرابی کی وجہ سے گرا تھا۔ بھارت کا افغان صوبے پنجشیر سے متعلق پاکستان کے خلاف بونڈا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور دیگر 4 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت آج سے شروع۔ ان افراد پر جنگی جرائم بشمول دہشت گردی اور تقریباً 3000 افراد کو ہلاک کرنے کے الزامات ہیں۔ 15 برس سے خلیج گوانتانامو میں قید ملزمان 2019 کے بعد پہلی بار عدالت میں پیش ہوں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیٹل 51 نیوز۔